نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اصلاح امت مولانا محمد یونس خان نظامی کے نام پر جو ہم نے یوٹیوب چینل بنایا ہے اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ کل ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کریم کی ذات اس انسان کو 10 سال اعتکاف سے بھی زیادہ فضیلت عطا فرماتی ہے۔ اس کے اوپر ایک واقعہ سنیے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ یہ پہنچے مدینہ طیبہ میں حج کرنے کے لیے۔ جب یہ حج کر چکے تو مسجد نبوی کے قریب تھوڑے وقت کے لیے یہ ٹھہر گئے کہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں۔ جب یہ آرام کرنے لگے تو ان کی آنکھ لگ گئی اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے دیکھا کہ خواب میں 2 فرشتے آ گئے۔ ایک فرشتے نے آ کے دوسرے سے سوال کیا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ اس سال 8 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے۔ تو فرشتے نے پھر سوال کیا کیا جن 8 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے کہ اللہ کریم کی ذات نے سب لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا یہ نہیں معلوم کہ 8 لاکھ لوگوں نے جو حج کیا ہے ان کا قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن ہاں ان 8 لاکھ لوگوں کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن وہ بھی صرف ایک انسان کی وجہ سے ہے۔ توجہ کیجیے گا، 8 لاکھ لوگوں کی مغفرت کا اعلان کیا گیا صرف ایک انسان کی وجہ سے، اور وہ انسان دمشق میں رہتا ہے۔ یعنی اس کی نیت اتنی خالص تھی کہ اللہ کریم کی ذات نے 8 لاکھ لوگوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ جب اس نے یہ دیکھا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے جو باقی کام تھے اس نے کیے جلدی جلدی، دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ چل کے اس انسان کی ملاقات کیجیے۔ سفر کرتے کرتے دمشق پہنچے، اسی بندے کو تلاش کیا، چونکہ فرشتوں نے اس بندے کا نام بھی بتایا تھا، علی بن موفق۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تلاش کرتے کرتے اس کے گھر میں پہنچے، ان کی ملاقات کی اور بتایا۔ تو پوچھا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے علی بن موفق سے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو علی بن موفق نے کہا کہ میں ایک موچی ہوں، جوتیوں کو بناتا ہوں انہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے سوال کیا اس کے علاوہ؟ اس نے کہا جی نہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے، ہاں صرف جو میں کاروبار کرتا ہوں دن میں ان میں سے کوشش کرتا ہوں 1 درہم رکھ لیتا ہوں اپنے پاس، نیت یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ جس دن حج کا موقع آئے گا اگر میرے پاس سفر خرچ مکمل ہو گیا تو میں انشاءاللہ حج کروں گا۔ لیکن میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، حج سے کچھ دن پہلے میں نے 3000 درہم اکٹھے کر لیے، اب میرا ارادہ تھا کہ میں حج کر سکتا ہوں۔ ایک دن اچانک میں اپنے گوانڈی اور پڑوسی کے گھر گیا تو ان کے گھر میں دسترخوان لگا ہوا تھا، میں بھی جا کے بیٹھ گیا کہ کھانا لگے گا میں بھی ساتھ کھا لوں گا، لیکن دسترخوان لگا کھانا نہیں آیا۔ میں نے ان سے پوچھا اتنی دیر گزر گئی ہے کہ آپ کھانا کیوں نہیں لگا رہے؟ انہوں نے کہا علی بن موفق
کہ جو کھانا ہم کھانے جا رہے ہیں وہ کھانا آپ کے لیے حلال بھی نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے۔ علی بن موفق فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہو گیا، اس کی وجہ پوچھی میں نے۔ انہوں نے کہا کہ 3 دن اور 3 راتیں گزر چکی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ 3 دن اور 3 راتیں گزر چکی ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کے گھر علی بن موفق پہنچے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں رات کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلا، رستے میں مجھے ایک مرا ہوا بدبودار گدھا ملا نے، میں نے اس کے جسم سے تھوڑا سا ٹکڑا گوشت کا کاٹا، وہ گھر لے آیا تاکہ کم از کم ہم اپنی جان تو بچا سکیں۔ ہماری شریعت کا چونکہ مسئلہ ہے، اگر حلال نہیں مل رہا اور حرام میسر آتا ہے تو صرف اتنی گوشت، یعنی کہ اتنی گوشت انسان حرام کا کھا سکتا ہے جتنی انسان کی زندگی بچ جائے، سانس بچ جائے۔ اس نے کہا جو گوشت ہم نے اپنے گھر میں پکایا ہے وہ مردہ گدھے کا گوشت ہے، وہ آپ کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ علی بن موفق فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اتنی بات سن کر صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی، میں اسی وقت اٹھا، جو میں نے حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے وہ اٹھایا اور آ کے اپنے گوانڈی اور پڑوسی کو دے دیے، اور نیت کے یہ کہ یا اللہ اگر میں نہیں جا سکا لیکن اپنے گوانڈی کی خدمت کرنے کی وجہ سے مجھے یہ سعادت تو عطا فرما، تو اللہ کریم کی ذات نے اس نیت، انسان کی نیت کی وجہ سے 8 لاکھ لوگوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ میرے بھائیوں دیکھو ہم اپنے گوانڈے اور پڑوسوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ذرا غور کیجئے گا اور سوچئے گا۔ اللہ کریم کی ذات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔